میرا نام فاریہ ہے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ ابا نے ہم دونوں کو بہت لاڈ پیار سے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ ابا ویسے تو ہم دونوں بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن میری شادی سے پہلے ایک بات ابا نے مجھ پر واضح کر دی تھی۔ ہمارا گھرانہ ایک روایتی سوچ کا حامل تھا، جہاں بیٹوں کو خاندان کا وارث اور بیٹیوں کو پرایا دھن سمجھا جاتا تھا۔ بچپن سے ہی میں نے دیکھا تھا کہ میرے بھائی کامران کی ہر فرمائش پلک جھپکتے پوری ہو جاتی تھی، جبکہ مجھے اپنی ضروریات کے لیے بھی کئی دن انتظار کرنا پڑتا تھا۔ فاریہ بیٹی، آج شام کو میرے پاس بیٹھنا، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ابا نے صبح ناشتے کی میز پر چائے کا کپ رکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا تھا۔ جی ابا جان، میں مغرب کے بعد آپ کے کمرے میں آ جاؤں گی۔ میں نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا اور برتن سمیٹنے لگی۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے ابا نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ شام کو جب میں ابا کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنی پرانی چارپائی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی اور فیصلہ کن تاثر تھا۔ یہاں میرے پاس بیٹھو۔ ابا نے تسبیح سرہانے رکھتے ہوئے مجھے اپنے قریب بلایا۔ حکم کریں ابا جان، سب خیریت تو ہے؟ میں نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے گھبراہٹ کو چھپانے کی کوشش کی۔ دیکھو فاریہ، تم جانتی ہو کہ ہمارے خاندان میں بیٹیاں جائیداد میں حصہ نہیں دیتی۔ یہ ہماری برادری کا پرانا رواج ہے اور میں اس رواج کو توڑنا نہیں چاہتا۔ ابا نے سیدھی اور 2 ٹوک بات کی، جس نے میرے دل کو ایک لمحے کے لیے چھلنی کر دیا۔ ابا جان، میں نے آپ سے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ آپ مجھے جو بھی دیں گے میں اس پر راضی ہوں۔ میں نے اپنے آنسوں کو اندر کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے تم ایک فرما بردار بیٹی ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری جتنی بھی جائیداد ہے، چاہے وہ یہ گھر ہو یا وہ 2 دکانیں، وہ ساری تمہارے بھائی کامران کے نام ہو۔ تو مجھ سے آج یہ وعدہ کرو کہ تم اپنی شادی کے بعد کبھی اپنا حصہ نہیں مانگو گی۔ ابا کی آواز میں ایک تحکم تھا جو کسی بحث کی گنجائش نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں ابا جان، میں کبھی بھی اپنے بھائی کے حق پر نظر نہیں رکھوں گی۔ آپ کا فیصلہ میرے لیے حرف آخر ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا میرا بھائی یہ سب سن رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور مغرور مسکراہٹ تھی۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد میری شادی فہد سے ہو گئی۔ فہد ایک نہایت شریف، محنتی اور درد مند انسان تھا۔ میرا بھائی بھی شادی شدہ تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ ابا کے اسی بڑے گھر میں انتہائی شاہانہ زندگی گزارنے لگا تھا۔ میری شادی کے بعد میں اپنے گھر میں خوشحال زندگی گزارنے لگی۔ میرا شوہر کم کماتا تھا، لیکن میری ہر ضرورت کا بہت اچھے سے خیال رکھتا تھا۔ اس کا گھر چھوٹا تھا، لیکن اس میں سکون اور محبت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ شادی کے کچھ ماہ بعد میں نے کچہری جا کر باقاعدہ کاغذات پر دستخط کر کے اپنا سارا حصہ بھائی کے نام منتقل کر دیا۔ فاریہ، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ تم نے جو فیصلہ کیا وہ تمہارا حق تھا۔ فہد نے رات کو مجھے پریشان دیکھ کر میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ مجھے ڈر تھا کہ شاید آپ مجھ سے ناراض ہوں گے کہ میں نے اتنا بڑا فیصلہ کیلے کر لیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بالکل نہیں فاریہ، مجھے تمہارے بھائی کے حصے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ مجھے اتنی ہمت اور طاقت دے گا کہ میں اپنی حلال کمائی سے تمہیں ہر خوشی دے سکوں۔ میرے شوہر نے مسکراتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔ اس کی اس بات نے میرے دل میں اس کے عزت اور مقام مزید بڑھا دیا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ مجھے بھائی کے حصے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابا کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے میں نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے شادی کے 1 سال بعد ہی ایک بہت خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ ہم نے اس کا نام حوریہ رکھا۔ بچی کے آنے سے گھر میں جیسے رونق آ گئی تھی۔ میری بیٹی ہم دونوں میاں بیوی کی آنکھ کا تارا تھی۔ فہد سارا دن کام کر کے تھکا ہرا آتا، لیکن حوریہ کو دیکھتے ہی اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی۔ دیکھو فاریہ، میری بیٹی کے قدم کتنے مبارک ہیں۔ آج مجھے فیکٹری میں اوور ٹائم کا بونس ملا ہے۔ فہد نے حوریہ کو ہوا میں اچھالتے ہوئے خوشی سے کہکا لگایا تھا۔ یہ سب آپ کی محنت اور نیت کا پھل ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے دونوں باپ بیٹی کو نظر بد سے بچانے کے لیے آیت الکرسی کا ورد کیا۔ بچی کی پیدائش کے بعد گھر کے اخراجات بڑھنا شروع ہو گئے۔ میرا شوہر اکیلا کمانے والا تھا اور اس کے کندھوں پر بہت سی ذمہ داریاں تھیں۔ میری 2 نندیں کنواری تھیں اور ان دونوں بہنوں کی شادی اور جہیز کی مکمل ذمہ داری اس کے سر پر تھی۔ میری ایک ضعیف ساس بھی ہمارے ساتھ رہتی تھی، جن کی دوائیوں کا خرچہ بھی خاصا تھا۔
حالات کی تنگی کو دیکھتے ہوئے میرے شوہر نے ایک مشکل فیصلہ کیا اور باہر ملک کمانے کے لیے جانے کا ارادہ کیا۔ فاریہ، میں پردیس جا رہا ہوں تاکہ بہنوں کا جہیز بنا سکوں اور انہیں عزت سے رخصت کر سکوں۔ یہاں کی کمائی سے گزارا مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ میرے ہاتھ میں رکھتے ہوئے بوجھل دل سے کہا، آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں یہاں اماں اور حوریہ کو سنبھال لوں گی۔ بہنوں کا حق ادا کرنا ہمارا پہلا فرض ہے۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اسے تسلی دی۔ میں اندر سے ٹوٹ رہی تھی لیکن میں اسے کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایئرپورٹ پر اسے رخصت کرتے وقت میری آنکھیں برس رہی تھیں لیکن مجھے کوئی گلہ نہیں تھا۔ فہد نے پردیس کی سخت گرمی میں دن رات ایک کر کے محنت کی۔ اس نے اپنا پیٹ کاٹ کر پیسے بچائے، جو کمایا وہ بہنوں کا جہیز بنایا اور باری باری دونوں بہنوں کی شادیاں طے کر دی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں کہ اچانک ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ چھوٹی نند کے سسرال والوں نے عین شادی سے 15 دن پہلے زیادہ جہیز کی ڈیمانڈ کر دی، جس کی وجہ سے ہم سب شدید ذہنی اذیت کا شکار ہو گئے۔ فاریہ بیٹی، لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ اگر نئی ماڈل کی موٹر سائیکل اور سونے کے 2 بھاری سیٹ نہ دیے تو وہ بارات نہیں لائیں گے۔ میری ساس نے روتے ہوئے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ ان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اماں جان، آپ گھبرائیں مت، میں ابھی فہد سے بات کرتی ہوں، وہ کوئی نہ کوئی انتظام کر لے گا۔ میں نے ان کو پانی کا گلاس دیتے ہوئے دلاسا دیا اور جلدی سے فہد کا نمبر ملایا۔ فہد نے فون پر ساری بات سنی تو وہ دھاڑے مار کر رو پڑا۔ فاریہ، میرے پاس 1 روپیہ نہیں بچا۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی ان کی شادی پر لگا دی ہے۔ اب میں کیا کروں گا؟ میری بہن کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا۔ اس کی بے بسی بھری آواز مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ فہد، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ہمارا یہ گھر گروی رکھوا دیں۔ بہنوں کی عزت اور خوشی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ گھر تو ہم پھر محنت کر کے چھڑا لیں گے۔ میں نے اس کڑے وقت میں ایک بہت بڑا فیصلہ لیا۔ تم واقعی ایک فرشتہ ہو فاریہ، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ فہد نے روتے ہوئے میرا شکریہ ادا کیا۔ اس نے میرے مشورے پر عمل کرتے ہوئے گھر کو ایک مقامی سیٹ کے پاس گروی رکھوا دیا اور نندوں کی شادیاں دھوم دھام سے کر دی گئی۔ سب نے سکھ کا سانس لیا۔ نندوں کی شادی کے بعد میرا شوہر ہم دونوں ماں بیٹی کے اکیلے ہونے کی وجہ سے پاکستان واپس آ گیا۔ اس نے پردیس کی تنہائیوں اور مشقت کو خیر بات کہہ دیا اور یہاں پر محنت مزدوری کرنے لگا۔ ہماری زندگی دوبارہ ایک پرسکون ڈگر پر آ رہی تھی۔ حوریہ اب اسکول جانے لگی تھی اور فہد بھی ایک فیکٹری میں اچھی تنخواہ پر لگ گیا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک منحوس دن وہ حسب معمول صبح سویرے اپنے کام کے لیے نکلا اور لوٹ کر واپس نہ آیا۔ دوپہر کے وقت دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو محلے کے 2 آدمی اور ایک پولیس والا پریشان حال کھڑے تھے۔ بھابھی جلدی سے سول ہسپتال پہنچے، فہد بھائی کی موٹر سائیکل کو ایک تیز رفتار ٹرک نے ٹکر مار دی ہے اور ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ ان کے الفاظ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے ہاتھوں سے پانی کا جگ گر کر چکنا چور ہو گیا۔ میں دیوانیوں کی طرح بغیر چادر کے ننگے پاؤں ہسپتال کی طرف بھاگی۔ راستے بھر میں دعائیں مانگتی رہی لیکن جب میں ایمرجنسی وارڈ پہنچی تو ڈاکٹروں نے مجھ پر قیامت ڈھال دی۔ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے روتا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ یہ لمحہ میرے لیے اتنا اذیتناک تھا کہ میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں اس کے خون میں لتھڑے وجود سے لپٹ کر چیختی رہی۔ میری اکلوتی بیٹی حوریہ اپنے باپ کی جدائی میں رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی اور اپنے باپ کو پکارتی تھی۔ فہد کے جنازے پر میرا بھائی کامران بھی آیا۔ میں نے روتے ہوئے اس کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا کہ شاید وہ میرے سر پر ہاتھ رکھے گا اور مجھے اس مشکل وقت میں سہارا دے گا۔ بھائی، اب میرا اس دنیا میں حوریہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میرا سائبان چھن گیا ہے، میں کیا کروں گی؟ میں نے روتے ہوئے بھائی کے بازو کو پکڑا۔ ہمت کرو فاریہ، جو اللہ کی مرضی، سب کو ایک دن جانا ہے۔ مجھے دکان پر جانا ہے، مال کا بڑا آرڈر آیا ہوا ہے، کام کا حرج ہو رہا ہے۔ بھائی نے انتہائی بے رخی اور سرد مہری سے اپنا بازو چھڑایا اور وہاں سے چلتا بنا۔ اس وقت بھائی نے بھی دلاسا نہ دیا کہ میں ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ نندے بھی اپنا رو دھو کر چند دن بعد اپنے اپنے گھر چلی گئی۔ میری ساس صدمہ برداشت نہ کر سکی اور فہد کی موت کے کچھ ماہ بعد وہ بھی وفات پا گئی۔ اب میں اور حوریہ اس بڑے اور سنسان گھر میں بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ میرے پاس کوئی جمع پونجی نہیں تھی جسے میں اپنا گھر چلا سکتی۔ میں نے محلے کے کپڑے سینا شروع کر دیے تاکہ 2 وقت کی روٹی کما سکوں۔
دن رات سلائی مشین پر جھک کر میری کمر دکھ جاتی تھی، لیکن چھت سر پر ہے یہی سوچ کر دل کو سکون مل جاتا تھا کہ کم از کم مجھے اور میری بچی کو در در کی ٹھوکریں تو نہیں کھانی پڑیں۔ لیکن پھر ایک دن قدرت نے میرا وہ آخری سہارا بھی چھین لیا، وہ چھت بھی چھن گئی۔ وہ گھر جس سیٹھ کے پاس گروی رکھا ہوا تھا، اس کی قسطیں طویل عرصے سے ادا نہیں ہوئی تھیں۔ فہد کی موت کے بعد میں قسطیں دینے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ایک دوپہر سیٹھ کے کارندے اور کچھ سرکاری لوگ ہمارے دروازے پر آ گئے۔ بی بی، اس گھر کی قسطیں 1 سال سے ادا نہیں ہوئی، اب قانونی طور پر یہ مکان ضبط کیا جا رہا ہے، آپ کو یہ گھر ابھی اور اسی وقت خالی کرنا پڑے گا۔ ان کے انچارج نے مجھے عدالتی نوٹس تھماتے ہوئے سخت اور بے رحم لہجے میں کہا، خدا را مجھے کچھ وقت دے دے، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری چھوٹی سی یتیم بچی ہے، میں اسے لے کر کہاں جاؤں گی؟ میں سلائی کر کے آپ کے پیسے تھوڑے تھوڑے اتارتی رہوں گی۔ میں نے ان کے ہاتھ جوڑے، ان کی منتیں کی، لیکن ان کے دلوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ یہ ہمارا درد سر نہیں ہے، اپنا سامان اٹھائیں اور باہر نکلیں، ورنہ ہم زبردستی سامان پھینک دیں گے۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی اور میرے کپڑے اور برتن گلی میں پھینکنا شروع کر دیے۔ ہم بے گھر ہو چکے تھے۔ میں نے حوریہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کپڑوں کا ایک شاپر اٹھا کر گلی میں آ گئی۔ پڑوسی اپنے دروازے سے تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی مدد کو آگے نہیں آیا۔ اپنی بیٹی کو لے کر میں پیدل چلتی ہوئی اپنے بھائی کے در پر آ گئی۔ یہ وہی گھر تھا جسے بنوانے میں میری ماں کا زیور لگا تھا اور جس کا پورا حصہ میں نے بھائی کے نام کر دیا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس بڑی حویلی کا بیل بجایا۔ دروازہ بھابھی نے کھولا۔ مجھے اور حوریہ کو خاک آلود حالت میں سامان کے ساتھ دیکھتے ہی اس نے منہ پر 100 بل ڈالے اور بڑبڑانے لگے، یہ کیا مصیبت نازل ہو گئی ہے دوپہر کے وقت؟ تم یہاں اپنا بوریا بستر اٹھا کر کیوں چلے آئے ہو؟ کیا اب ہمارے سر پر بیٹھ کر کھاؤ گے؟ بھابھی نے انتہائی تلخ طنزیہ اور زہریلے لہجے میں میرا استقبال کیا۔ میں آنسو بہاتی ہوئی اندر صحن میں داخل ہوئی، جہاں بھائی ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا پھل کھا رہا تھا۔ بھائی، میرے سر سے چھت چھن گئی ہے، سیٹھ نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے، تیرے گھر میں مجھے تھوڑی سی جگہ مل جائے گی تو میں اپنی بیٹی کو لاوارثوں کی طرح لے کر جگہ جگہ نہیں پھروں گی۔ میں نے روتے ہوئے اس کے سامنے التجا کی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ بھائی نے میری حالت پر رحم کھانے کی بجائے ماتھے پر تیوری چڑھا لی۔ آج کل حالات بہت خراب چل رہے ہیں، مارکیٹ میں مندی ہے، میں تو اپنی بیوی بچوں کے اخراجات بہت مشکل سے پورے کرتا ہوں، تمہارے اور اس بچی کے اخراجات کیسے اٹھاؤں گا؟ بھائی نے انتہائی بے حسی سے جواب دیا اور منہ پھیر لیا۔ میں نے بھائی کے سامنے ہاتھ باندھ دیے اور گڑ گڑاتے ہوئے بولی، میں تم کو کبھی کسی وجہ سے مالی طور پر تنگ نہیں کروں گی، سارا دن تمہارے گھر کے کام کاج کروں گی، تم نے جو کام والی رکھی ہے اس کی جگہ میں کام کروں گی اور ایک پیسہ نہیں مانگوں گی، صرف مجھے اور میری بیٹی کو 2 وقت کی روٹی دے دینا اور میری بچی کو کسی سرکاری اسکول میں تعلیم دلوا دینا، مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے اپنی عزت نفس کو مار کر اپنے ہی گھر میں نوکرانی بننے کی پیشکش کر دی۔ دیکھ لو، اس کا اور اس کی بیٹی کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، کل کو اس کی شادی کا خرچہ بھی ہمارے گلے پڑے گا، یہ تو عمر بھر کا روگ ہے۔ بھابھی نے پاس کھڑے ہو کر جلتی پر تیل چھڑکا۔ خدا کا خوف کرو بھائی، میں نے ابا کے کہنے پر اپنا سارا حصہ خوشی خوشی تمہارے نام کیا تھا، آج میں سڑک پر ہوں اور تمہاری محتاج ہوں، مجھے ابا کا واسطہ ہے، مجھے پناہ دے دو، ورنہ میں اس بچی کو لے کر کہاں جا کر مروں گی۔ میں نے بھائی کو ابا کا واسطہ دیا اور اس کا دامن پکڑ لیا۔ بھائی کو شاید میری حالت پر ترس آ گیا یا پھر اسے ابا کی وصیت اور وہ کروڑوں کی جائیداد یاد آ گئی جو میں نے اس کے نام کی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، تم لوگ اندر آ جاؤ، پچھلے کوارٹر میں رہ لینا، لیکن یاد رکھنا گھر کے سارے کام تمہیں اکیلے کرنے پڑیں گے۔ بھائی نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ بھابھی یہ سن کر پیر پٹکتے ہوئی اندر چلی گئی۔ اگلے ہی دن بھابھی نے پرانی کام والے کی چھٹی کروا دی اور گھر کے سارے کام مجھ سے کروانے لگی۔ برتن دھونا، کپڑے دھونا، صفائی کرنا اور کھانا بنانا سب میری ذمہ داری بن گیا۔ میری چھوٹی سی 7 سالہ بچی حوریہ میرے ساتھ لگی رہتی۔ بھابھی اتنی ظالم تھی کہ وہ اس معصوم جان سے بھی گھر کے سارے لان کی صفائی کرواتی۔ حوریہ جا کر لان کے سوکھے پتے سمیٹ کر لاؤ، مفت کی روٹیاں نہیں توڑنی اس گھر میں۔ بھابھی روزانہ صبح سے ڈانٹ کر کام پر لگاتی تھی۔ بچی کو دیکھ کر مجھے بہت رحم آتا تھا۔ میری بیٹی بہت چھوٹی تھی، اس کو تو ہم دونوں میاں بیوی نے ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا، لیکن اگر میں اس کے حصے کا کام خود کرنے لگتی تو بھابھی میرے لیے کوئی نیا کام نکال دیتی اور مجھے وہاں لگا دیتی۔ فاریہ، تم نے ابھی تک ڈرائنگ روم کے پردے نہیں دھوئے،
جلدی جاؤ اور وہ کام ختم کرو، یہ لڑکی خود اپنا کام کرے گی۔ بھابھی مجھے جھڑک کر دور کر دیتی۔ میں کچن میں کھڑے ہو کر برتن دھوتے ہوئے روتی رہتی۔ میری آنکھیں آنسوں سے بھر آتی تھیں۔ میں نے گیلے فرش پر جھاڑو مارتے ہوئے اپنی کمر سیدھی کی تو درد کی ایک ٹیس اٹھی۔ بھابھی نے صبح سویرے ہی مجھے پورے گھر کا فرش دھونے کا حکم دے دیا تھا۔ حوریہ میرے پاس ایک چھوٹی سی بالٹی کے لیے کھڑی تھی اور اپنے ننھے ہاتھوں سے فرش پر پانی ڈال رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند تیر رہی تھی، لیکن وہ خاموشی سے میری مدد کر رہی تھی۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے میں مسلسل کام کر رہی تھی۔ کوارٹر کی خستہ حال چھت سے ٹپکتا پانی رات بھر سونے نہیں دیتا تھا، اور صبح سویرے ہی بھابھی کی کڑکدار آواز میری نیند اڑا دیتی تھی۔ فاریہ، جلدی ہاتھ چلاؤ، ابھی ناشتہ بھی بنانا ہے۔ کیا سارا دن اسی ایک کام میں لگا دو گی؟ بھابھی نے برآمدے میں کھڑے ہو کر انتہائی سخت اور بے رحم لہجے میں آواز لگائی۔ جی بھابھی، بس یہ آخری کمرہ رہ گیا ہے، میں ابھی کچن میں آتی ہوں۔ میں نے جلدی سے وائپر چلاتے ہوئے جواب دیا اور اپنے آنسوں کو آنکھوں میں خشک کر لیا۔ تمہاری اس بیٹی کو کیا موت پڑی ہے؟ اسے کہو جا کر لان کی صفائی کرے۔ مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں رکھا تم دونوں کو اس گھر میں۔ بھابھی نے حوریہ کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے اپنا حکم سنایا اور اندر چلی گئی۔ حوریہ میری طرف دیکھ کر سہمی ہوئی آواز میں بولی، اماں، میں لان صاف کراتی ہوں، آپ روئیں مت۔ اس نے اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے میرا چہرہ صاف کیا۔ تم رہنے دو بیٹا، میں خود کر لوں گی، تم جا کر کوارٹر میں بیٹھو۔ میں نے اسے اپنے گلے لگاتے ہوئے بے بسی سے کہا، نہیں اماں، ممانی جان پھر آپ کو ڈانٹیں گی، میں کر لوں گی، مجھے جھاڑو دینا آتا ہے۔ حوریہ نے میرے ہاتھ سے جھاڑو لیا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگ گئی۔ میں کچن میں کام میں مصروف تھی، لیکن میرا دھیان بار بار میری بیٹی کی طرف جا رہا تھا، جو اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھوں سے سارا دن جھاڑو لگا کر تھک چکی تھی۔ کچھ دن بعد حوریہ 7 سال کی ہو چکی تھی۔ مجھے اس کے مستقبل کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ بھائی سے اس کے اسکول کے داخلے کی بات کروں گی۔ رات کے وقت جب بھائی کھانا کھا کر فارغ ہوا تو میں نے ہمت کر کے بات چھیڑ دی، بھائی جان، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ حوریہ اب 7 سال کی ہو گئی ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بھائی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، ہاں تو میں کیا کروں؟ کیا اب اس کی سالگرہ کی تقریب مناؤں؟ بھائی نے دانتوں میں خلال ڈالتے ہوئے انتہائی بے رخی سے میری طرف دیکھا۔ نہیں بھائی، میرا مطلب تھا کہ اس کی عمر پڑھنے کی ہو گئی ہے، محلے کے سرکاری اسکول میں اس کا داخلہ کروا دے، فیس بھی کم ہے اور یہ کچھ پڑھنا لکھنا سیکھ لے گی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے التجا کی۔ بھابھی جو پاس ہی بیٹھی تھی فوراً غصے سے کھڑی ہو گئی۔ کیا کرے گی پڑھ لکھ کر یہ لڑکی؟ اس نے کون سا کوئی بڑا افسر لگنا ہے؟ آخرکار گھرداری ہی کرنی ہے اور کسی کے گھر جا کر چولہا ہی سنبھالنا ہے۔ بھابھی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ میری بیٹی کی اوقات یاد دلائی۔ بھابھی، خدا را ایسا نہ کہے، فہد کا خواب تھا کہ حوریہ پڑھ لکھ کر ایک قابل انسان بنے۔ تعلیم ہر بچے کا حق ہے۔ میں نے روتے ہوئے اپنے مرے ہوئے شوہر کا حوالہ دیا۔ فہد ہوتا تو پڑھا لیتا نا، اب وہ نہیں ہے تو تم اپنی اوقات میں رہو۔ ویسے بھی یہ لڑکی بالکل کم عقل اور نالائق ہے، ایک بات کو 7 دفعہ دہرانا پڑتا ہے، پھر بھی اسے سمجھ نہیں لگتی۔ کہاں پڑھے گی یہ؟ اس پر پیسے ہی ضائع کرنے ہیں۔ بھابھی نے حقارت سے حوریہ کی طرف اشارہ کیا، جو دروازے کی اوٹ سے یہ سب سن رہی تھی۔ بھائی، آپ تو کچھ کہیں، آپ کو یاد ہے ابا کی وصیت؟ میں نے اپنا سارا حصہ آپ کے نام کر دیا تھا، کیا اس جائیداد میں سے میری بیٹی کے لیے سکول کی معمولی سی فیس نہیں نکل سکتی؟ میں نے وہ بات کہہ دی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ بھائی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ احسان مت جتاؤ مجھ پر، ابا نے وہ جائیداد مجھے دی تھی، تم نے کوئی احسان نہیں کیا۔ اگر اتنی خوددار ہو تو نکلو میرے گھر سے اور جا کر خود کما کر پڑھاؤ اپنی بیٹی کو۔ بھائی نے انتہائی بے رحمی سے وہ سب بھلا دیا جو میں نے اس کے لیے کیا تھا۔ اس وقت بھائی وہ سب بھول گیا کہ میں نے کس طرح اپنا حصہ بھائی کے نام لگوایا تھا۔ میں خاموشی سے سر جھکا کر کوارٹر میں واپس آ گئی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہمارے حالات مزید بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ گھر کا ہر چھوٹا بڑا کام اب میری اور حوریہ کی ذمہ داری تھا۔ بھابھی سارا دن صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی اور ہم دونوں ماں بیٹی مشینی انداز میں کام کرتی رہتی۔ ایک دن حوریہ دوپہر کے برتن دھو رہی تھی۔ سنک تک اس کا قد مشکل پہنچتا تھا، اس لیے وہ ایک چھوٹی سی کرسی پر کھڑی ہو کر برتن دھو رہی تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ سے صابن پھسلا اور شیشے کی قیمتی پلیٹ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئی۔ آواز سن کر بھابھی طوفان کی طرح کچن میں داخل ہوئی۔ یہ کیا تو نے منحوس لڑکی، میرا اتنا مہنگا سیٹ توڑ دیا۔ بھابھی نے غصے سے چیختے ہوئے حوریہ کے بال پکڑ لیے
ممانی جان، ان سے غلطی ہو گئی، صابن کی وجہ سے ہاتھ پھسل گیا تھا۔ حوریہ درد سے بلبلاتے ہوئے رونے لگی۔ میں دور کپڑے دھو رہی تھی، آواز سن کر دوڑی آئی اور بھابھی کے ہاتھ سے حوریہ کو چھڑانے کی کوشش کی۔ بھابھی، خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں، یہ بچی ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، میں اس پلیٹ کے پیسے اپنے خون پسینے سے ادا کر دوں گی، بس میری بیٹی کو مت مارے۔ میں نے روتے ہوئے بھابھی کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اس کی منتیں کی۔ تیری کیا اوقات ہے جو تو اس کے پیسے دے گی؟ تم دونوں ماں بیٹی اس گھر پر بوجھ ہو، سارا دن میرا نقصان کرتی ہو۔ بھابھی نے مجھے زور سے دھکا دیا جس سے میں فرش پر گرے ہوئے شیشے کے ٹکڑوں پر جا گری اور میرے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ اماں، حوریہ چیختی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ جاؤ یہاں سے دونوں، اور آج رات تم دونوں کو کھانا نہیں ملے گا، یہی تمہاری سزا ہے۔ بھابھی نے حقارت سے ہمیں دیکھا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ میں اپنے خون آلود ہاتھ کے ساتھ حوریہ کو سینے سے لگائے وہیں فرش پر بیٹھی روتی رہی۔ شام کو جب بھائی گھر آیا تو میں نے سوچا کہ اسے بھابھی کے اس ظلم کے بارے میں بتاؤں گی، شاید اس کے دل میں اپنی سگی بہن کے لیے کوئی نرمی پیدا ہو جائے۔ جب وہ چائے پی رہا تھا تو میں اس کے پاس گئی۔ بھائی جان، آج بھابھی نے حوریہ کو بہت مارا ہے اور مجھ پر بھی ہاتھ اٹھایا ہے، دیکھیے میرے ہاتھ سے شیشہ لگنے کی وجہ سے کتنا خون بہا ہے۔ میں نے اپنا زخمی ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ بھائی نے ایک نظر میرے ہاتھ پر ڈالی اور پھر بے نیازی سے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ تم لوگوں نے ضرور کوئی نقصان کیا ہوگا، تبھی اس نے مارا ہے، وہ پاگل تو نہیں ہے جو بلا وجہ تم پر ہاتھ اٹھائے گی۔ اپنا کام دھیان سے کیا کرو اور مجھے ان روز روز کے جھگڑوں سے دور رکھا کرو، میرے پاس پہلے ہی بہت ٹینشن ہے۔ بھائی نے انتہائی سرد مہری سے جواب دیا۔ بھائی، یہ تمہاری بھانجی ہے، کیا تمہیں اس پر ذرا بھی ترس نہیں آتا؟ تم تو ایسے نہیں تھے۔ میں نے مایوسی اور دکھ سے اسے دیکھا۔ دیکھو فاریہ، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ تم لوگوں کو یہاں رہنا ہے تو میری بیوی کے طریقے سے چلنا پڑے گا۔ اگر تمہیں اس گھر میں اتنی ہی تکلیف ہے تو دروازہ کھلا ہے، تم جا سکتی ہو۔ بھائی نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا اور اخبار پڑھنے لگا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب میرا اس دنیا میں اللہ اور میری بیٹی کے سوا کوئی نہیں ہے۔ رات کو ہم دونوں ماں بیٹی بھوکے پیٹ اپنے تاریک کوارٹر میں بیٹھے تھے۔ میرے ہاتھ کا زخم بہت درد کر رہا تھا، لیکن مجھے اپنے زخم سے زیادہ اپنی بیٹی کے بھوکے پیٹ کی فکر تھی۔ حوریہ میرے پاس لیٹی ہوئی چھت کو گھو رہی تھی۔ اماں، کیا ابا کبھی واپس نہیں آئیں گے؟ کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی ممانی جان کی ڈانٹ کھاتے رہیں گے؟ حوریہ نے اپنی معصوم آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹا، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، وہ ایک دن ہمارے حالات ضرور بدلے گا، تم بس سچے دل سے دعا کیا کرو۔ میں نے اپنے آنسو چھپاتے اس کے ماتھے کو چوما۔ جوں دن گزر رہے تھے بھابھی کے ظلم میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے گھر کے تمام بھاری کام میری اور حوریہ کی ڈیوٹی لگا دیے تھے۔ گھر کے بڑے بڑے غالیچے دھونا، پنکھوں کی صفائی کرنا اور پورے گھر کا راشن اٹھا کر کچن میں رکھنا، یہ سب اب ہمیں کرنا پڑتا تھا۔ حوریہ جو ابھی ٹھیک سے اپنا وزن بھی نہیں سنبھال سکتی تھی، اسے بھابھی پانی کی بھری ہوئی بالٹی اٹھانے پر مجبور کرتی تھی۔ ایک دوپہر تیز دھوپ میں بھابھی نے حوریہ کو چھت پر سوکھنے کے لیے ڈالے گئے گندم کے دانے سمیٹنے بھیج دیا۔ دھوپ اتنی تیز تھی کہ چھت کا فرش تپ رہا تھا۔ حوریہ کے پاس پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں تھے۔ وہ ننگے پاؤں چھت پر گئی۔ میں نیچے برتن دھو رہی تھی جب میں نے حوریہ کی چیخ سنی۔ میں بدحواس ہو کر چھت کی طرف بھاگی۔ حوریہ کے پاؤں تپتے ہوئے فرش کی وجہ سے جل گئے تھے اور وہ روتی ہوئی چھت کے کونے میں سائے میں بیٹھی تھی۔ میری بچی، کیا ہوا تمہیں؟ میں نے جلدی سے اسے گود میں اٹھا لیا اور اس کے جلے ہوئے پاؤں دیکھنے لگی۔ اماں، میرے پاؤں بہت جل رہے ہیں، مجھے یہاں سے لے چلے۔ حوریہ درد سے کراہتے ہوئے بولی۔ میں اسے اٹھا کر نیچے لائی اور اس کے پاؤں پر ٹھنڈا پانی ڈالا۔ بھابھی نے یہ منظر دیکھا تو تنزیہ ہنسی۔ بڑی نازک ہے تمہاری بیٹی، تھوڑی سی دھوپ کے لگے ڈرامے شروع کرتی ہے، اسے کہو کہ کام چوری چھوڑ دے اور جا کر گندم سمیٹ کر لائے، ورنہ آج رات کا کھانا بھی نہیں ملے گا۔ بھابھی نے بے حصے کی تمام حدیں پار کر دی تھی۔ میں نے روتے ہوئے بھابھی کی طرف دیکھا۔ بھابھی، خدا کا خوف کرے، اس کے پاؤں جل گئے ہیں، میں جا کر گندم سمیٹ لاتی ہوں، آپ اس بچی پر تو رحم کریں۔ میں نے حوریہ کو کوارٹر میں لٹایا اور خود چھت پر جا کر تیز دھوپ میں گندم سمیٹنے لگی۔ میرے اپنے پاؤں جل رہے تھے، لیکن مجھے اپنی بیٹی کے درد کے سامنے اپنا درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن کپڑے دھوتے ہوئے میری پرانی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ میرے پاس پہننے کے لیے صرف 2 ہی جوڑے تھے جو میں دھو کر پہنتی تھی۔ میں نے پرانے کپڑے سے پیبند لگا کر اسے سلائی کر لیا۔
لیکن وہ بہت بدنما لگ رہا تھا۔ شام کو میں نے ہمت اکٹھی کی اور بھائی کے پاس چلی گئی۔ بھائی جان، میرے کپڑے بالکل پھٹ چکے ہیں، اگر آپ مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیں تو میں لنڈے بازار سے کوئی پرانا سوٹ خرید لوں گی۔ میں نے انتہائی شرمندگی سے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ بھائی نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ماتھے پر بل ڈال لیے۔ تمہیں گھر کے اندر ہی تو رہنا ہوتا ہے، کون سا کسی فنکشن میں جانا ہے؟ جو پہنا ہے ٹھیک ہے، میرے پاس فضول خرچی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بھائی نے انتہائی درستی سے جواب دیا۔ بھائی، میں آپ سے نئے کپڑوں کی ڈیمانڈ نہیں کر رہی، بس اتنے پیسے دے دیں کہ جسم ڈھانپ سکوں۔ حوریہ کے کپڑے بھی چھوٹے ہو گئے ہیں۔ میں نے التجا کی، تبھی بھابھی کمرے سے باہر آ گئی اور حسب معمول اپنی زہریلی زبان کھولنے لگی۔ تمہارا تو کبھی رونا ختم ہی نہیں ہوتا، کل کو کہو گی کہ میرے لیے سونے کی چوڑیاں بنوا دو، میرے پرانے کپڑے الماری میں پڑے ہیں وہ نکال کر پہن لو، اور حوریہ کے لیے میری بیٹیوں کی اتری ہوئی فراکیں پڑی ہیں وہ اسے پہنا دینا، ہم تمہیں یہاں نوابوں کی طرح نہیں رکھ سکتے۔ بھابھی نے مجھے میری غریبی کا تانا دیتے ہوئے کہا۔ میں نے خون کا گھونٹ پی کر صبر کر لیا اور بھابھی کے دیے ہوئے پرانے اور بدبودار کپڑے پہن کر اپنا تن ڈھانپ لیا۔ میری بیٹی بھی اپنی کزن کی اتری ہوئی فراک پہن کر خاموشی سے کام میں لگ گئی۔ ہم نے اپنی عزت نفس کو مکمل طور پر دفن کر دیا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد بھائی کے کاروباری دوستوں کی ایک دعوت ہمارے گھر میں رکھی گئی۔ بھابھی نے پورے گھر کو سجانے اور مختلف قسم کے کھانے بنانے کا ارادہ کیا۔ اس کا سارا بوجھ ظاہر ہے مجھ پر اور حوریہ پر ہی آنا تھا۔ صبح سے ہی کچن میں چولہے جل رہے تھے اور میں پسینے میں شرابور مسلسل کھانے پکا رہی تھی۔ فاریہ، وہ گوشت جلدی بھونو اور چاولوں کا پانی بھی رکھو، مہمان آنے والے ہیں اور تم ابھی تک سست روی سے کام کر رہی ہو۔ بھابھی نے کچن کے دروازے سے جھانکتے ہوئے سخت لہجے میں حکم دیا۔ جی بھابھی، میں بس چاولوں کا پانی ابال رہی ہوں، میں نے گرم دیگچی کو کپڑے سے پکڑتے ہوئے تیزی سے جواب دیا۔ حوریہ کو کہو ڈرائنگ روم میں جا کر مہمانوں کے لیے میز سجائے، اور ہاں، اسے کہنا کہ مہمانوں کے سامنے زیادہ گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کام کر کے کچن میں واپس آ جائے۔ بھابھی نے انتہائی حقارت سے میری بیٹی کے لیے احکامات جاری کیے۔ حوریہ نے خاموشی سے میز پہ برتن لگانا شروع کر دیے۔ جب مہمان آ گئے تو میں اور حوریہ کچن تک محدود ہو گئے۔ بھائی اور بھابھی مہمانوں کی خاطر تواضع میں لگے ہوئے تھے۔ اچانک ایک مہمان کی آواز آئی۔ کامران بھائی، یہ چھوٹی سی بچی کون ہے جو اتنی پھرتی سے کام کر رہی ہے؟ آپ نے اتنی چھوٹی بچی کو کام پر رکھا ہوا ہے؟ مہمان نے حیرانی سے پوچھا۔ بھائی کے جواب دینے سے پہلے ہی بھابھی بول پڑی۔ ارے نہیں بھائی صاحب، یہ تو فاریہ کی بیٹی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ فاہد کے مرنے کے بعد یہ دونوں بے سہارا ہو گئی تھی، تو ہم نے ترس کھا کر انہیں اپنے گھر میں پناہ دی دی ہے۔ اب ظاہر ہے مفت کی روٹیاں تو نہیں کھا سکتی نا، اس لیے گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لیتی ہیں۔ بھابھی نے انتہائی فخر سے اپنا احسان جتایا اور ہمیں مہمانوں کے سامنے ذلیل کیا۔ میں کچن میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ میرے کانوں میں بھابھی کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ میں نے اپنے ہی گھر میں اپنا حصہ چھوڑ کر اپنے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے ذلت اور رسوائی خریدی تھی۔ حوریہ سر جھکائے کچن میں واپس آ گئی اور میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ اماں، کیا ہم سچ میں ان پر بوجھ ہیں کہ ہم واقعی مفت کی روٹیاں کھاتے ہیں؟ حوریہ کی معصومیت نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ نہیں بیٹا، ہم کسی پر بوجھ نہیں ہیں، ہم اپنی محنت کی روٹی کھاتے ہیں۔ تم رو مت، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس کو آنسو صاف کرتے اسے تسلی دی، لیکن میرے اپنے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ مجھے ابا کی وصیت پر عمل کرنے کا یہ صلہ مل رہا تھا کہ میری بیٹی کو محفلوں میں کام والی اور بوجھ کہا جا رہا تھا۔ بھائی نے ایک لفظ بھی اپنی بیوی کی تردید میں نہیں کہا، بلکہ وہ بھی مہمانوں کے سامنے خاموش بیٹھا مسکراتا رہا، جیسے اسے اپنی بیوی کی اس گھٹیا حرکت پر فخر ہو۔ مہمانوں کے جانے کے بعد رات گئے تک میں اور حوریہ برتن دھوتے اور گھر کی صفائی کرتے رہے۔ جب ہم رات کو اپنے کوارٹر میں واپس آئے تو حوریہ تھکن سے نڈھال ہو کر سو چکی تھی۔ میں نے اس کے پاؤں دبائے اور اندھیرے میں بیٹھ کر اپنے رب سے شکوہ کرنے لگی۔ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے ابا کی نافرمانی نہیں کی اور اپنا حق چھوڑ دیا، پھر میری اس معصوم بیٹی کی کیا خطا ہے جو اسے یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا ہے؟ دن گزرتے جا رہے تھے اور ایک ایک دن ہمارے لیے ایک ایک سال کے برابر تھا۔ رمضان کا مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ شروع ہو چکا تھا۔ میرے بھائی کے گھر میں سحری اور افطاری کا خوب اہتمام ہوتا، لیکن ہمارے لیے وہی روکھا سوکھا کھانا اور بے پناہ مشقت ہوتی تھی۔
میں رات گئے تک کچن کی صفائی کرتی اور صبح سویرے اٹھ کر ان سب کے لیے سحری بناتی تھی۔ اماں، میں بھی روزہ رکھوں گی، میری سہیلیاں بھی رکھتی ہیں۔ حوریہ نے میرے دوپٹے کا پلو پکڑ کر ضد کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور ضد تھی۔ میری جان، تم ابھی بہت چھوٹی اور کمزور ہو، روزہ بہت لمبا اور گرمیوں کا ہے، تم سے سارا دن کی بھوک پیاس برداشت نہیں ہوگی۔ میں نے اس کے گالوں کو چومتے ہوئے انتہائی پیار اور فکر مندی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں اماں، میں نے بھی اللہ کو خوش کرنا ہے، میں روزہ رکھوں گی تو اللہ میاں خوش ہو کر میرے ابا کو واپس بھیج دیں گے نا۔ اس نے انتہائی معصومیت سے میرا چہرہ دیکھتے ہوئے ایسا سوال کیا جس نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ میں مسکرائی اور اس کی معصومیت پر مجھے بہت ترس آیا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ یہ بچی موت کی حقیقت سے ناواقف تھی اور روزے کے بدلے اپنے باپ کو مانگ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ابا کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ ٹھیک ہے، تم کل اپنا پہلا روزہ رکھ لینا میری بچی، اللہ تمہیں ہمت دے گا۔ میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے اجازت دے دی، حالانکہ میرا دل اندیشوں سے کانپ رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر میں اٹھی اور کچن میں جا کر بھائی اور بھابھی کے لیے پراٹھے، انڈے اور سالن گرم کیا۔ جب وہ سب کھا کر اپنے ایئر کنڈیشن کمروں میں چلے گئے تو میں نے حوریہ کو جگایا۔ ہمارا کوارٹر حبس اور گرمی سے تپ رہا تھا۔ اٹھو میری بیٹی، سحری کا وقت ہو گیا ہے، جلدی سے کچھ کھا لو۔ میں نے اسے ہلاتے ہوئے جگایا اور پانی کا گلاس اس کے پاس رکھا۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر وضو کیا اور ہم دونوں کوارٹر میں بچی ہوئی کھردری چٹائی پر بیٹھ گئے۔ میں نے رات کی بچی ہوئی روکھی سوکھی روٹی اور پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھ دیا۔ اماں، یہ روٹی تو بہت سخت ہے، چبائی نہیں جا رہی۔ اس نے روٹی کا نوالا توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے معصومیت سے شکایت کی۔ اسے پانی میں ڈبو کر کھا لو میری جان، اللہ اس میں بھی برکت دے گا اور روزہ آسانی سے گزر جائے گا۔ میں نے اپنا نوالا پانی میں بھگوتے ہوئے اسے تسلی دی اور اپنے آنسو بمشکل روکے۔ روزے میں بھی جیسی روکھی سوکھی ملی، ہم دونوں ماں بیٹی نے کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور روزے کی نیت کر لی۔ صبح سویرے ہی بھابھی کی کڑکدار آواز نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ آج بھابھی نے اپنے میکے والوں اور پورے خاندان کی بڑی دعوت افطار رکھی ہوئی تھی اور سارا بوجھ مجھ پر ڈالنا تھا۔ فاریہ، جلدی باہر نکلو، آج پورے خاندان کی افطاری ہے اور کام کا امبار لگا ہوا ہے۔ بھابھی نے کوارٹر کے دروازے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے چیخ کر کہا۔ جی بھابھی، میں بس آ رہی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، میں سب سنبھال لوں گی۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ سر پر درست کرتے ہوئے گھبرا کر جواب دیا۔ باہر نکل کر میں نے دیکھا تو لان میں کرسیاں اور میزیں لگ رہی تھیں۔ بھابھی نے مجھے کچن میں دھکیل دیا اور سبزیوں کی بھاری ٹوکریاں میرے سامنے رکھ دی۔ یہ ساری سبزیاں کاٹو اور گوشت دھونے کے بعد پکوڑوں کا سامان بھی تیار کرو، اور سن لو، کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے۔ بھابھی نے انگلی کے اشارے سے یک کے بعد دیگر احکامات جاری کیے اور غصے سے مجھے گھورا۔ بھابھی، آج حوریہ کا پہلا روزہ ہے، اسے کوئی مشکل کام نہ دیجیے گا، وہ بہت چھوٹی ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں درخواست کی۔ روزہ ہے تو کیا میں اسے سر پر بٹھا لوں اور اس کی پوجا کروں؟ بھابھی نے انتہائی حقارت سے منہ بناتے ہوئے سخت جواب دیا۔ مفت خوری کی عادت پڑ گئی ہے تم دونوں کو۔ جاؤ حوریہ کو کہو کہ اوپر والے دونوں کمرے اور سیڑھیاں دھو کر صاف کرے، مہمانوں نے آنا ہے۔ میں تڑپ کر رہ گئی لیکن کچھ بول نہ سکی۔ بھابھی جانتی تھی کہ میری بیٹی کا روزہ ہے، پھر بھی بھابھی نے صبح ہی اسے گھر کی صفائی ستھرائی پر لگا دیا اور میرے سامنے افطاری کی تیاری کے لیے بہت سے لوازمات رکھ دیے جو کہ مجھے اکیلے بنانے تھے۔ میری 7 سالہ یتیم بچی اپنی معصومیت کے ساتھ سارا دن گھر کی صفائی کرتی رہی۔ اس کے چہرے پر روزے کی وجہ سے پلاہٹ چھا گئی تھی، لیکن ایک لفظ بھی اس کے چہرے پر شکوے کا نہیں آیا۔ اتنا بڑا گھر تھا، سارا اوپر نیچے سے میری چھوٹی سی بیٹی نے صاف کیا۔ وہ بھاری وائپر کو کھینچتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے لا رہی تھی اور ہانپ رہی تھی۔ یہ کونے میں مٹی کیوں پڑی ہے؟ اندھی ہو کیا تم؟ تجھے کام کرنے کی موت پڑتی ہے۔ بھابھی نے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیتے ہوئے غصے سے حوریہ کو دھکا دیا اور اس کے بال کھینچے۔ ممانی جان، میں ابھی صاف کر دیتی ہوں، مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میری نظر کمزور ہو رہی ہے۔ حوریہ نے گرتے گرتے خود کو سنبھالا اور کانپتی ہوئی آواز میں روتے ہوئے جواب دیا۔ جہاں کہیں تھوڑا بہت کوڑا رہ جاتا وہیں بھابھی اسے مارنا پیٹنے اور گالیاں دینا شروع کر دیتی۔ مجھے رحم آتا تو میں اپنا کام چھوڑ کر اپنی بیٹی چھڑوانے کے لیے بھاگتی ہوئی کچن سے باہر آتی۔ بھابھی، خدا کا واسطہ ہے، اس پر ظلم نہ کریں، اس کا روزہ ہے، یہ مر جائے گی۔
میں نے روتے ہوئے حوریہ کو اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے بھابھی کے ہاتھ جوڑے۔ بڑھیا ہی روزے دار کی بچی، کام چور کہیں گی۔ بھابھی مجھے ہی جھڑک کر واپس کچن میں دھکیلنے لگی۔ جا کے اپنا کام کرو، یہاں رہنا ہے نا تو میرے طریقے سے چلنا پڑے گا، ورنہ راستہ ناپو اپنا۔ بھابھی کچھ تو ترس کھائیں، یہ یتیم ہے اور اس کا آج پہلا روزہ ہے، کچھ تو اللہ کا خوف کرے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے بھابھی کی منت کی۔ ٹھیک ہے، ترس کھاتی ہوں تو نکلو میرے گھر سے دونوں ماں بیٹی، ابھی اور اسی وقت۔ بھابھی نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی صفاقی اور برحمی سے دھمکی دی۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی۔ مجھے سڑک پر رلنے کا خوف دوبارہ ستانے لگا۔ میری بیٹی نے آنکھوں میں آئے آنسو اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے صاف کیے اور میری انگلی مضبوطی سے پکڑ لی۔ نہیں اماں، مجھے روزہ کچھ نہیں کہہ رہا، پیاس نہیں لگی مجھے، روزہ تو اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے میں سارا کام کر لوں گی، آپ جا کر اپنا کام کریں، ورنہ ممانی جان آپ کو بھی ماریں گی۔ حوریہ نے میری طرف دیکھ کر ایک کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے تسلی دی۔ میری بیٹی، تم تھک گئی ہو، جا کر تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، میں تمہارا حصہ کر لوں گی۔ میں نے اس کے پسینے سے بھیگے بال ماتھے سے ہٹاتے ہوئے انتہائی دکھ اور نم آواز میں کہا، میں خود کر لوں گی اماں، آپ فکر نہ کریں۔ حوریہ نے میرے ہاتھ پر پیار کیا اور دوبارہ جھاڑو اٹھا کر لان کی طرف چلی گئی تاکہ بھابھی کو مزید غصہ نہ آئے۔ دوپہر ڈھلنے لگی اور افطاری کا وقت قریب آنے لگا۔ میں کچن میں کام میں مصروف تھی، لیکن میرا دھیان بار بار میری بیٹی کی طرف جا رہا تھا۔ میں چولہے کی آگ کے سامنے کھڑی پسینے میں شرابور تھی، لیکن مجھے اپنی گرمی سے زیادہ حوریہ کی بھوک اور پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میری بچی جو اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھوں سے سارا دن جھاڑو لگا کر تھک چکی تھی، اب لان کے کونے میں نڈھال بیٹھی تھی۔ میں نے سارے لوازمات ٹیبل پر لگا دیے تھے۔ خاندان کے تمام لوگ آ چکے تھے اور ڈرائنگ روم میں قہقوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ مہمانوں کی چہل پہل اور باتوں سے گھر بھرا ہوا تھا، لیکن ہم دونوں ماں بیٹی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ بھابھی اور اس کی بیٹیاں مہمانوں کے بیچوں بیچ بیٹھی ان کی خاطر تواضع کر رہی تھیں اور قیمتی کپڑے پہنے غرور سے مسکرا رہی تھیں۔ افطاری میں کچھ وقت رہ گیا تھا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور آسمان پر سرخی چھا گئی تھی۔ میں نے چولہا بند کیا اور جلدی سے باہر آ کر حوریہ کو کچن میں بلایا۔ مجھے اپنی بیٹی کا کمزور ہوتا جسم نظر آ رہا تھا کہ وہ تھک چکی ہے اور اب اس کی ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں رہی۔ یہ اس کا پہلا روزہ تھا اور پہلے روزے میں ہی اس نے اتنا کام کیا تھا جتنا کوئی مزدور سارا دن دھوپ میں کرتا ہے۔ جیسے ہی افطاری کے وقت روزے کی دعا کا وقت آیا، سب لوگ افطاری کرنے کے لیے ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ دسترخوان پر انواع اقسام کے کھانے اور مشروبات سجے تھے۔ میری بیٹی حوریہ نے تھکے ہارے قدموں کے ساتھ ٹیبل کے کونے پر جگہ بنائی۔ اس نے بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر جیسے ہی بریانی کی پلیٹ پکڑی تو بھابھی نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے وہ پلیٹ چھین لی۔ تو یہ بریانی کھائے گی؟ بھابھی نے غصے سے پھنکارتے ہوئے پلیٹ واپس میز پر پٹخ دی۔ یہ تیرے لیے بنائی ہے؟ یہاں اتنے معزز مہمان بیٹھے ہیں اور تمہیں خود کے کھانے کی پڑی ہوئی ہے۔ بھابھی نے پورے خاندان کے سامنے آواز بلند کرتے ہوئے زہر اگلا۔ میری بیٹی کا ہاتھ وہیں ہوا میں رک گیا اور اس کی آنکھوں میں خوف سے آنسو آ گئے۔ میں کچن کے دروازے پر کھڑی بے بسی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ بھابھی پھر بھی چپ نہیں ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر میری بیٹی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تیری اوقات ہے یہ بریانی کھانے والی؟ اپنی شکل دیکھی ہے تم نے؟ کام والیوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر بریانی نہیں کھلائی جاتی۔ بھابھی نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے انتہائی حقارت سے پوری محفل کے سامنے ہمیں ذلیل کیا۔ فریج میں کل کی باسی دال پڑی ہے، جاؤ وہ نکالو اور فرش پر بیٹھ کر کھا لو۔ بھابھی نے اپنا حتمی فیصلہ سنا کر مہمانوں کی طرف مسکرا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے ابھی افطاری کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی کیونکہ مجھے مہمانوں کو کھانا سرو کرنا تھا۔ میری بیٹی نے نم آنکھوں سے فریج میں سے وہ ٹھنڈی اور باسی دال نکالی اور نیچے کچن کے فرش پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ اس منظر نے میری روح تک کو زخمی کر دیا۔ اماں، آپ بھی کھائیں نا؟ حوریہ نے دال کا ایک نوالا میری طرف بڑھاتے ہوئے کپکپاتی آواز میں کہا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ایک لقمہ لے کر روزہ کھول لیا۔ وہ ٹھنڈی اور باسی دال میرے حلق سے اندر نہیں جا رہی تھی۔ میری یہ بیٹی بہت لاڈوں سے پلی تھی۔ اس کے باپ نے تو اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کی تھی۔ آج وہ اپنے ہی ماموں کے گھر میں ایک بیکارن سے بھی بدتر سلوک برداشت کر رہی تھی۔ میری بیٹی دال کھاتے ہوئے اچانک رکی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور انتہائی دکھی لہجے میں بولی، یا اللہ، میں یتیم ہوں نا؟ اس کے الفاظ میں اتنی درد مندی اور شکایت تھی کہ یہ سنتے ہی میری سسکیاں نکل گئیں۔
میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے، میری بیٹی نے وہ دال بمشکل کھا لی تھی۔ مہمان ابھی ادھر ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ کتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، کوئی باہر آیا تھا۔ اپنی بیٹی کی باتیں سن کر میرا دل پہلے ہی کانپ چکا تھا، لیکن میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک سفید رنگ کی چمچماتی گاڑی کھڑی تھی، اس میں سے ایک باوقار شخص باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل اور کچھ کاغذات تھے۔ حوریہ بنت فہد اسی گھر میں ہے نا؟ اس شخص نے انتہائی سنجیدگی اور ادب سے مجھ سے پوچھا۔ یہ نام سن کر میری سانس رک گئی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ شخص اندر صحن میں آ گیا۔ مہمان اور بھائی بھابھی بھی حیرانی سے باہر نکل آئے۔ میں ایک انشورنس کمپنی سے آیا ہوں۔ آپ کے شوہر فہد صاحب نے اپنی بیٹی حوریہ کے نام اپنی زندگی میں ایک لائف انشورنس اور کچھ سرمایہ کاری کی تھی۔ آج اس کی میچورٹی کی تاریخ ہے۔ اس شخص نے فائل کھولتے ہوئے بآواز بلند سب کو بتایا۔ یہ سن کر بھابھی کے ساتھ ساتھ سارے خاندان والے حیران رہ گئے۔ ان کے چہروں کی رنگت اڑ گئی، لیکن سب سے بڑا حیرانی کا جھٹکا تو مجھے لگا تھا۔ میرا شوہر اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کے لیے اتنا کچھ کر گیا تھا، اور ہم دونوں ماں بیٹی در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ بچی کے نام 50 لاکھ روپے کا چیک اور ایک گھر ٹرانسفر ہو رہا ہے، جو اس کے باپ نے قسطوں پر خاص اس کے لیے لیا تھا۔ فہد صاحب نے اس بات کو سب سے خفیہ رکھا تھا۔ اس آدمی نے وہ فائل اور چیک ہم دونوں ماں بیٹی کے ہاتھ میں تھما دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا شوہر اپنی بیٹی کے لیے اتنا کچھ کر گیا؟ بھابھی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ اس کی نظریں اس 50 لاکھ کے چیک پر جمی تھی۔ اس نے فوراً اپنا لہجہ بدلا اور مکھن لگاتے ہوئے حوریہ کی طرف بڑھی۔ حوریہ بیٹا، آؤ اندر آ جاؤ، تم بریانی کھاؤ گی؟ میں تمہارے لیے گرم کر کے لاتی ہوں، بھابھی نے انتہائی مصنوعی محبت دکھاتے ہوئے کہا۔ میری بیٹی نے پیچھے ہٹ کر میری چادر مضبوطی سے پکڑ لی۔ اب مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، حوریہ نے بھابھی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی اعتماد سے جواب دیا۔ پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرائیں۔ اماں، اب ہمارا اپنا گھر ہوگا جہاں ہم دونوں رہیں گی۔ ہمیں اب کسی کی جھڑکیاں اور تانے نہیں سننے پڑیں گے۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے اسی وقت اپنا معمولی سا سامان اٹھایا۔ میں اسی دن اپنی بیٹی کو لے کر اپنے اس نئے گھر میں چلی گئی، جو میرے شوہر نے میرے اور میری بیٹی کے لیے نہ جانے کب سے قسطیں دے دے کر لیا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ فہد نے اپنے پرانے گھر کو نیلام ہونے سے کیوں نہیں بچایا تھا۔ شاید اس نے یہی سوچا ہوگا، ہم دونوں کی بھلائی کے لیے۔ اسے ڈر ہوگا کہ کل کو اگر وہ نہ رہا تو کوئی پرانے گھر میں سے حصے دار نہ نکل آئے اور ہمیں گھر سے نہ نکال دے۔ اسی وجہ سے اس نے اسے گروی رکھے گھر کو جانے دیا، لیکن ایک نیا گھر مکمل طور پر ہمارے نام کر کے اس دنیا سے رخصت ہوا۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ اگلا رمضان ہم دونوں ماں بیٹی نے اپنے گھر میں انتہائی سکون اور عزت سے گزارا۔ آج میری بیٹی خود اس گھر میں دسترخوان پر لوازمات سے بھری ٹیبل سجاتی ہے۔ اماں، اپنے گھر میں سحری اور افطاری ہوتی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابا میرے ساتھ ہے، وہ کبھی ہم سے جدا نہیں ہوئے۔ حوریہ کھجوریں پلیٹ میں رکھتے ہوئے خوشی سے چہکتی ہے۔ میں نے ان انشورنس کے پیسوں سے کپڑے کا ایک چھوٹا سا کاروبار کر لیا تھا، جس سے ہر سال مجھے بہت منافع ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی محنت اور اللہ کے فضل سے اپنی زندگی سنوار لی۔ میری بیٹی ہر رمضان میں اپنے پیسوں سے محلے کے یتیم بچوں کے لیے دسترخوان لگاتی ہے، تاکہ کوئی بچہ بھوکا نہ رہے اور اسے وہ باسی دال نہ کھانی پڑے۔ ہم دونوں ماں بیٹی ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، جس نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ دوسری طرف مکافات عمل شروع ہو چکا تھا۔ عزت چھیننے والے خود عزت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی کا کاروبار چند ہی دنوں میں مکمل طور پر خراب ہو گیا۔ مارکیٹ میں اس کا لاکھوں کا نقصان ہوا اور قرض داروں نے اسے گھیر لیا۔ بھابھی، جو مہنگی گاڑی میں سفر کرتی تھی اور اچھے اچھے کھانے کھاتی تھی، اس پر انتہائی برے دن آ گئے۔ ان کا وہ بڑا حویلی نما گھر بک گیا اور وہ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ آج وہ بھابھی اپنے پرانے غرور کو بھول کر میرے پاس مالی مدد کے لیے آتی ہے۔ وہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے اور روتی ہے۔ مجھے معاف کر دو فاریہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میرے حالات بہت خراب ہیں، مجھے کچھ ادھار دے دو۔ بھابھی نے روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑے۔ میں کبھی اس کی مدد کرنے سے انکار نہیں کرتی۔ میں اسے راشن بھی لے کر دیتی ہوں اور ضرورت پڑنے پر پیسے بھی دیتی ہوں۔
میں نے اپنے دل میں کوئی کینہ نہیں رکھا۔ اماں، آپ ان کی مدد کیوں کرتی ہیں جنہوں نے ہمیں باسی دال کھلائی تھی؟ حوریہ نے ایک دن مجھ سے دسترخوان سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ کیونکہ بیٹا، ہم ان جیسے نہیں ہیں۔ اگر ہم ان کی طرح کریں گے تو ہمارے اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ حوریہ نے خود ہی میری بات مکمل کرتے ہوئے انتہائی سمجھداری سے جواب دیا۔ سبق یہی ہے کہ انسان کو کبھی اپنے مال اور مرتبے پر غرور کر کے کسی کمزور اور یتیم کو نہیں ستانا چاہیے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جو آج تکبر کرتا ہے کل وہ ذلت کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اسے اللہ بہترین صلہ دیتا ہے۔ یتیم کا حق مارنے اور اسے دھتکارنے والا اس دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ نیکی اور درگزر ہی انسان کو حقیقی سکون اور بلندی عطا کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے، لیکن برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہی اصل کامیابی ہے۔